السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 71 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم آگے سے پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا۔ واو کو ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو گول کرنا ہے، حمزہ کو تحقیق سے ادا کرنا ہے، ذال کو نرم ادا کرنا ہے اور ذال کو ہلانا نہیں ہے۔ قتلتم، قاف کو موٹا کرنا ہے، تا کو باریک، لام باریک، تا باریک ہے، میم ساکنہ کا یہاں اظہار ہے۔ نفساً، فا کو ہلانا نہیں ہے، سین کو باریک سیٹی سے ادا کرنا ہے، یہاں نون تنوین کا اخفا ہے، اخفا مع الغنہ ہے، باریک اخفا کرنا ہے۔ فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، را کو خوب موٹا کرنا ہے، حمزہ کو جھٹکے سے پڑھنا ہے، را، تا کو باریک پڑھنا ہے اور میم ساکن کا یہاں اظہار ہے۔ فی یا مدہ ہے، ہا الف مدہ ہے۔ یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو، اور اسی طرح الف مدہ الف سے پہلے زبر ہو۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اور ان کی مقدار 1 الف ہوتی ہے۔ تو یہاں وقف کی صورت میں جو ہے وہ اس کو لمبا نہیں کرنا، فیہا نہیں، وقفاً وصلاً اس کو 1 الف کی مقدار کے برابر ہی لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، لفظ اللہ کو خوب موٹا پڑھنا ہے۔ لفظ اللہ سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ مخ، خا کو موٹا کرنا ہے، را کو باریک، جمع، یہاں میم جو ہے وہ نون تنوین کا ادغام ہے، ادغام مع الغنہ ہے، ما الف مدہ ہے، خا کو موٹا پڑھنا ہے، را کو باریک پڑھنا ہے۔ کنتم، کاف کو باریک، یہاں نون ساکن کا اخفا ہے، ٹھیک ہے جی، نون ساکن کا اخفا ہے، کنتم باریک اخفا کرنا ہے۔ تا کو باریک پڑھنا ہے، میم ساکن کا یہاں اظہار ہے، تا کو باریک، کاف کو ہلانا نہیں ہے۔ حروف قلقلہ جو کہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، صرف ان کو ہلایا جاتا ہے، ان کے علاوہ کسی کو ہلانا نہیں ہے حالت سکون میں، جزم کی حالت میں۔ تا کو باریک، مو واو مدہ ہے، مو واو مدہ ہے اور وقف کی صورت میں یہاں مد کر سکتے ہیں۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، قاف کو موٹا، لام کو ہلانا نہیں ہے، ضاد کو موٹا پڑھنا ہے، را کو باریک پڑھنا ہے، بو واو مدہ ہے، ہا کو لمبا نہیں کرنا۔ ایک بات یاد رکھیے، زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا، ان کو کھینچتے نہیں ہیں، دراز نہیں کرتے ہیں۔ میں کبھی یہ زبر زیر پیش کے حوالے سے نہ بتاؤں تو آپ کو یہ ذہن نشین ہو جانا چاہیے کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ اچھا، بِبَعْ، عین کو واضح نکالیں، وِہَا، واد کو اس کے مخرج سے موٹا ادا کیجئے، مخرج سے نکالنا ہے اور موٹا ادا کرنا ہے۔ ہا الف مدہ ہے۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کاف کو باریک، ذال کے اوپر جو کھڑی زبر ہے اس کو مد اصلی بھی کہا جاتا ہے، یہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے، اس کو 1 الف کی مقدار کے برابر ہی لمبا کرنا ہے۔ لام اور کاف دونوں کو باریک پڑھنا ہے، کسی کو لمبا نہیں کرنا۔ ہا کو واضح نکالنا ہے، لفظ اللہ کو باریک پڑھنا، اس سے پہلے زیر ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، مو و لین ہے، تا مد اصلی ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، را کو باریک پڑھنا ہے، یا مدہ ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے،
یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، آ مد اصلی ہے یا مد اصلی ہے، مد اصلی کی مقدار ایک الف کے برابر اس کو لمبا کیا جاتا ہے، ہی یا مدہ کے قائم مقام ہے، اس کو بھی مد اصلی، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو مد اصلی کہا جاتا ہے۔ لعلکم تعقلون، قاف کو موٹا کرنا ہے، یہاں میم ساکن کا اظہار ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے، لو و مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، ثا کو نرم ادا کرنا ہے، میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے، جب میم مشدد ہو نون مشدد ہو وہاں غنہ کیا جاتا ہے، اور غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے۔ قاف کو موٹا کرنا ہے، سین کو باریک، تا کو ہلانا نہیں ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے۔ قاف کو موٹا کرنا ہے، لو و مدہ ہے، بکم کاف کو باریک، یہاں میم ساکن کا ادغام ہے، ٹھیک ہے جی۔ میم بعد، یہاں نون ساکن کا اقلاب ہے، یہاں یہ جو نون ہے اس کو میم سے بدل کے پڑھا جاتا ہے۔ بعد، عین کو واضح نکالنا ہے، دال کو لمبا نہیں کرنا۔ ذالک، ذال کو نرم ادا کرنا ہے اور مد اصلی ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، ان میں سے کسی کو لمبا نہیں کرنا۔ کل، کاف کو باریک پڑھنا ہے، لام ساکنہ کو ہلانا نہیں ہے، جا الف مدہ ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے، تا کو باریک پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا۔ او وولین ہے، اشد قسوہ، یہاں قاف کو موٹا کرنا ہے، سین کو باریک، تو گولتا وقف کی صورت میں ہائے ساکنہ میں چینج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں وقف جب کرنا ہے تو یہ جو گولتا ہے اس کو ہائے ساکنہ میں تبدیل کر دیں گے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ان نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ من الحجارۃ، را کو موٹا، تا کو باریک، لما لام کو باریک پڑھنا ہے، ما الف مدہ ہے، یت باریک ہیں، فجعوا، را کے علاوہ باقی سب کو باریک پڑھنا ہے، را کو موٹا پڑھنا ہے۔ منہ الانہار، یہاں نون ساکن کا اظہار ہے، نون کو ہلانا نہیں ہے، لام کو بھی ہلانا نہیں ہے، حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، نون ساکنہ کا یہاں اظہار ہے۔ ہاؤ، یعنی کہ مد کے ساتھ بھی آپ اس پر وقف کر سکتے ہیں، جب ملا کے پڑھیں گے تو یہ مد اصلی، اور یعنی کہ ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو لمبا کریں گے، اور را کو خوب موٹا پڑھیں گے وقفاً وصلاً۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، وَإِنَّ نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، من نون ساکن کا اظہار ہے، ہا الف مدہ ہے، لام کو باریک، ما الف مدہ ہے، یشقق، دونوں قاف ان کو موٹا ادا کرنا ہے، فیخ، خا کو موٹا، را کو موٹا، جیم کو باریک پڑھنا ہے، لمبا نہیں کرنا۔ منہ الماء، نون ساکن کا یہاں اظہار ہے، نون کو ہلانا نہیں ہے، لام کو بھی ہلانا نہیں ہے، اور میم پہ مد کرنی ہے، مد واجب، ٹھیک ہے جی۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہو تو اس پر مد واجب ہوتی ہے۔ اچھا جی، تو یہاں وقف جو ہے جب کرنا ہے حمزہ کو ساکن کر دینا ہے، جزم لگا دینی حمزہ کے اوپر، پیش کو ختم کر دینا ہے، اور حمزہ کی آواز بھی آنی چاہیے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، نون ساکن کا اظہار ہے، ہا الف مدہ، لما لام کو موٹا نہیں کرنا، لمبا نہیں کرنا، ما الف مدہ ہے، یہبط، طا کو موٹا کریں، من نون ساکن کا یہاں اظہار ہے، خش، خا کو موٹا، شین کو ادا کرتے ہوئے آواز منہ میں بھر جاتی ہے، تلہ، لفظ اللہ پر وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں، لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے، اس سے پہلے زیر ہے۔
वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून। वमल्लाहु, लफ्ज़ अल्लाह को मोटा पढ़ा जाएगा, उससे पहले ज़बर है। गैन को मोटा पढ़ना है, अलिफ़ को भी मोटा उसके साथ। ये बात याद रखिए कि अलिफ़ अपने माक़बल के ताबे होता है। अलिफ़ से पहले बारीक हरफ हो, अलिफ़ भी बारीक पढ़ा जाता है। अलिफ़ से पहले मोटा हरफ हो, अलिफ़ को भी मोटा पढ़ेंगे। फ़ी लिन, नून तनवीन का यहाँ इज़हार है। अम्मा, मीम मुशद्दद पे गुन्ना ज़रूरी है। मा अलिफ़ मद्दा है। तअमलून, यहाँ ता को बारीक पढ़ेंगे। लू व मद्दा है, वक्फ़ की सूरत में मद कर सकते हैं। तो अब मुकम्मल तिलावत समात फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुमून। फ़क़ुल्ना इज़रिबूहु बिबअज़िहा कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम तअक़िलून। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिक फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वह व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अन्हार व इन्न मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़्रुजु मिन्हुल माअ व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह वमल्लाहु बिगाफ़िलिन अम्मा तअमलून। तो आयत नंबर 74 तक आज हमने पढ़ा है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आगे हम अगले सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।